حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی ایک گاؤں سے ایک صاحب آیا کرتے تھے اور ان کا نام ظاہر تھا اور بالکل سیاہ فام آدمی اور دیہاتی تھے اور روپئے پیسے کے اعتبار سے کم حیثیت تھے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا ظاہر بازار میں کھڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بازار میں ایک دیہاتی سیاہ فام کم حیثیت کم رتبہ والا شخص کھڑا ہو تو اس کی طرف کون دھیان کرے گا، اور لباس بھی پھٹا پرانا، اس کی طرف کوئی التفات بھی نہ کرے۔ لیکن آپ جب اس بازار سے گزرے تو سارے بازار والوں کو چھوڑ کر حضرت ظاہر کے پاس پیچھے سے تشریف لے گئے اور پیچھے سے آپ نے اس کی آنکھیں ان صحابی کی آنکھیں بند کر دی، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کی مذاق میں پیچھے سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب آپ نے ان کی آنکھیں بند کر لی تو حضرت ظاہر اپنے آپ کو چھڑانے لگے، معلوم نہیں کس نے آ کر پکڑ لیا، اور پھر آپ نے اس طرح آواز لگائی جس طرح سامان بیچنے والا آواز لگاتا ہے، میں یشتری العبد، غلام کون خریدے گا۔ اب تک تو حضرت ظاہر کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس نے پکڑ لیا، اس لیے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب یہ الفاظ سنے تو فوراً پہچان گئے کہ حضور ہے، اور اب اپنے آپ کو چھڑانے کے بجائے اپنی کمر کو زیادہ سے زیادہ حضور کے جسم مبارک سے ملانے لگے، اور بے ساختہ ان کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے غلام بنا کر بیچیں گے تو میری قیمت بہت کم لگے گی، اس لیے میری قیمت لگانے والا کوئی بڑی قیمت نہیں لگائے گا، اس لیے کہ میری حیثیت تو معمولی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اے ظاہر، لوگ تمہاری قیمت کچھ لگائے یا نہ لگائے، لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے، سارے بازار میں بڑے بڑے تاجر بیٹھے تجارت کر رہے ہوں گے اور وہ روپئے پیسے والے ہوں گے، لیکن آپ سارے بازار والوں کو چھوڑ کر ان کا دل رکھنے اور بشارت سنانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح بے تکلف دوست کے ساتھ انسان پیش آتا ہے، اور ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے رہے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجیے اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے۔ آج قدریں بدل گئی، تصورات بدل گئے، اب دنیا کے اندر جو باوقات ہے، اونچے مقام اور منصب والا ہے، روپئے پیسے والا ہے، تو اس کی عزت بھی ہے، اس کا اکرام بھی ہے، اس کی طرف توجہ بھی ہے، اور جو شخص دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے اس کی عزت دل میں نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اوقات ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو شخص جتنا زیادہ متقی ہے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہے، لیکن عملاً ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ تمہارے گھر میں جو نوکر کام کر رہے ہیں یا تمہارے پاس جو فقیر لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو؟ ان کا دل ٹھنڈا کرتے ہو یا ان کی تحقیر کرتے ہو؟ کیا ان احادیث پر عمل کرتے ہو؟ اللہ تعالی محفوظ رکھے، ان کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان آپس میں مناظرہ اور مباحثہ ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے، اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے جبار اور متکبر لوگ آ کر آباد ہوں گے، یعنی جتنے جابر اور متکبر لوگ ہیں، بڑے منصب والے، بہت زیادہ مال و دولت والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا کہنے والے، وہ سب میرے اندر آباد ہو گئے، اور اس بات پر اس نے فخر کیا۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ آباد
ہوں گے، اور جنت نے اس بات پر فخر کیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا نشان ہے اور علامت اور اس کا مورد ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت نازل فرما دوں گا۔ اور دوزخ سے خطاب کر کے فرمایا تو دوزخ ہے جو میرے عذاب کا نشان اور علامت ہے، اور تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور دونوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں کو بھروں گا۔ جنت کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوئی، اور دوزخ کو ایسے لوگوں سے بھروں گا جن کے اوپر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان یہ ایک مباحثہ اور مناظرہ بیان فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد ہوں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان واقعی یہ مکالمہ ہوا ہو، کیونکہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان دونوں کو زبان عطا فرما دے، ان کو بولنے کی صلاحیت دے دے، ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں، اور دوزخ آگ کا نام ہے، وہ کیسے بولے گی؟ تو یہ دیکھیے کہ انسان کیسے بولتا ہے، انسان کے پاس بولنے کی قدرت کہاں سے آ گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تب انسان بولنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو انسان کے پاس بولنے کی طاقت کہاں سے آتی؟ اگر یہ طاقت اللہ تعالیٰ کسی پتھر کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، اگر کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی زمین کو دے دے تو وہ بول پڑے گی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نئی تعلیم کے دلدادہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کسی حدیث یا آیت پر یہ شبہ پیش کیا کہ حضرت قرآن شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں انسان کے اعضاء بولیں گے، قرآن کریم میں ہے کہ یہ اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، مجھ سے یہ گناہ کیا تھا، ٹانگ بول پڑے گی کہ میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا۔ ان صاحب نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے کہ ہاتھ بول پڑے گا، ٹانگ بول پڑے گی، یہ کیسے بول پڑیں گی؟ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویائی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے۔ ان صاحب نے کہا ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا تم دلیل پوچھ رہے تھے یا نظیر پوچھ رہے تھے؟ یہ ایک منطق کی اصلاح ہے۔ دلیل تو اتنی بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے گویائی عطا فرما دے، اور ہر چیز کی نظیر ہونا ضروری نہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی مثال بھی ہو۔ صاحب کہنے لگے ویسے اطمینان کے لیے کوئی نظیر بتا دے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ زبان کیسے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے پوچھا ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہے، اس کے اندر گویائی کی قوت کہاں سے آ گئی؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس گوشت کے اس لوتھڑے کو زبان عطا فرما سکتا ہے وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سکتا ہے، اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے درمیان جو یہ مکالمہ بیان فرمایا اس کے بالکل ٹھیک یعنی حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی اور ان کے درمیان مکالمہ ہوا، تو یہ کوئی بعید بات نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تمثیل ہو۔ بہرحال جہنم جبار اور متکبر لوگوں سے بھری ہوگی، جو لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے ہیں اور تکبر کا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑائی جتاتے ہیں اور شیخیاں بگاڑتے ہیں، ایسے لوگوں سے جہنم بھری ہوگی۔ اور جنت ضعفاء اور مساکین سے بھری ہوگی، جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہوں اور جو متواضع اور مسکین طبع ہوں، جو دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تواضع کے ساتھ پیش آئے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، ایسے لوگوں سے جنت بھری ہوگی۔ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ جہنم اللہ تعالیٰ نے متکبرین سے بھر دی ہے، اس واسطے کہ متکبر وہ شخص ہے جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عظیم سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر اور بڑائی ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، میری صفت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا۔ حقیقت میں یہ تکبر جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس گناہ سے بچائے۔ اور یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ یہ ام الامراض ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ اس ایک تکبر سے نہ جانے کتنے گناہ نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب انسان کے دل میں تکبر آ گیا اور اپنی بڑائی کا خیال آ گیا تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عربی زبان میں ایک بڑی عجیب اور حکیمانہ مثل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور وہ بلند ہونے کی وجہ سے دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو متکبر جب بھی وہ دوسرے پر نگاہ ڈالے گا تو اس کے دل میں دوسروں کی حقارت آئے گی، اور کسی بھی مومن کے اوپر، مومن تو گجا کافر کے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جو شخص متکبر ہوگا وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور جتنے انسان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنے ہی گناہ کبیرہ اس کے نامہ اعمال میں بڑھتے چلے جائیں گے۔